بسم اللہ الرحمن الرحیم والنیت و ترتیب النص علیہ اے الترتیب المذکور فی نص القرآن وکلاہما فرضان عندہ اما النیت فلقولہ علیہ السلام انما الاعمال بالنیات۔ عزیز طلبہ اعزام، ہمارا اگلا سبق یہ ہے کہ سنن وضو کا بیان چل رہا ہے، جس میں نیت کرنا اور اس ترتیب سے وضو کرنا جو ترتیب قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، اسی کو متن میں فرمایا وہ ترتیب النص علیہ، یعنی وہ ترتیب جس پر نص وارد کی گئی ہے، اور اس نص سے مراد وہی وضو والی نص ہے جس میں وضو کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ترتیب اعضائے وضو کو بھی بیان فرما دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں یہ ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے، اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اور تیسرے نمبر پر سر کا مسح ہے، اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی عند الاحناف یعنی ہمارے نزدیک جو ہے وضو میں سنت ہے، لیکن اختلاف کی طرف صاحب شرح وقایہ نے جو ہے اشارہ فرمایا ہے، اے ترتیب المذکور فی نص القرآن وکلاہما فرضان عندہ۔ عندہ میں ہا ضمیر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ ماقبل میں مسح اذنین کے سلسلے میں بھی ان کا اختلاف آ چکا ہے، اس لیے ضمیر لوٹائی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں فرض ہے۔ اب فرض کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے بلا نیت کے وضو کیا تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے اسی ترتیب سے وضو کرنا جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے یہ بھی فرض ہے۔ یعنی اگر جو ہے پہلے کسی نے جو ہے پیر دھو لیے اس کے بعد سر کا مسح کیا، یا پہلے ہاتھ دھو لیے پھر چہرے کو دھویا، خلاف ترتیب اگر کسی نے وضو کیا تو گویا ان کے نزدیک فرض ہے، اور فرض کے ادا نہ ہونے سے عمل ہی انجام نہیں پائے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، یہ مطلب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلائل صاحب شرح وقایہ نے ذکر فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلے بتایا کہ نیت کی فرضیت پر حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس حدیث سے نیت کے فرض ہونے پر جو استدلال اور جو تقریر شواف حضرات کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بھی عمل بدون نیت کے نہ پایا جائے۔ ظاہر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عمل نیت کے بغیر کوئی عمل پایا ہی نہیں جا سکتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو نیت کے بغیر بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث پاک کے متروک الظاہر ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، یعنی ظاہر کے حدیث کے ظاہر پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے واقعہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اب پھر کیا جائے تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ نیت جو ہے اسے ثواب کے ساتھ جو ہے متصل کیا جائے گا، یا ثواب جو ہے وہ نیت کے ساتھ متعلق ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنے عمل میں، یعنی جیسے کہ وضو میں نیت اگر نہیں کیا نماز پڑھنے کی، طہارت حاصل کرنے کی، جو بھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں وہ ثواب سے محروم ہوں گا، البتہ اس کا وضو ہو جائے گا۔ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارے نزدیک، چونکہ سنت ہے، اور اگر اس نے نیت نہیں کیا ہے تو وضو تو ہو جائے گا، البتہ ثواب سے اسے محرومی ہوگی۔ تو ہم لفظ ثواب کو یہاں مقدر مانیں گے، یا ایسی چیز کو مقدر مانیں گے کہ جو ثواب پر کو بھی شامل ہو، جیسے کہ لفظ حکم ہے، حکم الاعمال بالنیات کہیں گے کہ بھی اعمال کا دار و مدار، اعمال کا حکم یہ موقوف ہے نیتوں پر۔ نیت ہوں گی تو اعمال کا حکم وجود میں آئے گا، اور اگر نیت نہ ہوگی تو اعمال کا حکم وجود میں نہیں آئے گا۔ اب حکم سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے ثواب مراد لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے
کہ عبادت کی صحت کے لیے یہ حدیث جو ہے نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی، بلکہ حصول ثواب کے لیے نیت کا ہونا ضروری قرار پائے گا، اور یہی ہماری مراد بھی ہے۔ لیکن اگر حکم سے مراد اگر صحت کو لیا جائے، یعنی عمل کی صحت، کہ بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یہ حدیث پاک اشتراط نیت، عمل کی صحت کے لیے اشتراط نیت پر جو ہے دلالت کرنے والی ہوں گی کہ بغیر نیت کے عمل ہی درست تو نہیں ہوگا۔ تو اب گویا حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم دنیاوی جیسے کہ عمل کا صحیح ہونا، اور حکم اخروی جیسے کہ ثواب کا ملنا۔ اور ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتفاق سے حدیث پاک میں حکم اخروی مراد لیا گیا ہے، اور حکم اخروی کا مطلب ثواب ہے کہ بغیر نیت کے اس عمل پر اخروی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اگر ثواب مراد لیا جائے گا تو اب یہ کلام بالکل درست ہے، صادق آ جائے گا، اور اس صورت میں حدیث پاک کی عمل کی صحت پر کوئی دلالت موجود نہیں ہوگی۔ لیکن اس صورت میں اس تقریر کو لے کر کے اعتراض یہ ہوگا کہ اس طرح کی بات تو تمام عبادات میں پائی جائے گی، پھر کہ تمام عبادات میں پائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی کوئی دلالت عبادات میں نیت کی شرطوں پر جب نہیں رہے گی، یعنی کسی عبادت میں گویا نیت شرط تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک تو جو ہے صحت عمل پر اس کی کوئی دلالت باقی نہ رہے گی، جبکہ یہی حدیث پاک سے عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور ہماری اوپر والی تقریر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لفظ ثواب کو ہم نے مقدر مانا، اور ثواب سے اخروی یعنی حکم اخروی ثواب کو ہم نے لے لیا، تو مطلب حدیث پاک کی عمل کے صحیح ہونے پر اشتراط نیت کے اوپر کوئی دلالت موجود نہیں ہوں گی، جبکہ یہی حدیث پاک سے عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح کا مطلب لینا تو باطل ہو جائے گا، وذالک باطل۔ تو صاحب شرح وقائع نے فإن المتمسک، جیسے کہ آپ آگے عبارت دیکھیں گے، فإن المتمسک فی اشتراط النیت فی العبادات ھذا الحدیث، کہ عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر تو یہی دلیل، یہی حدیث پاک متمسک ہے، یعنی قابل استدلال ہے اور محل استدلال ہے۔ اس کا جواب قلنا سے دیا ہے، نقدر الثواب لیکن المقصود فی العبادات المحضۃ الثواب فاذا خلت عن المقصود لا یکن لها صحہ۔ جواب کا حاصل یہ ہے، جسے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، کہ دیکھیے عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادات محضہ اور ایک عبادات غیر محضہ۔ بالفاظ دیگر ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ۔ عبادات مقصودہ جو کسی دوسری عبادت کے لیے نہ وسیلہ ہوتی ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے، لیکن عبادت غیر مقصودہ ایسی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت غیر مقصودہ جو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بنتی ہے، جیسے شرائط صلاۃ یعنی وضو اور کپڑا، مکان وغیرہ کی طہارت، یہ سب عبادات غیر مقصودہ ہے جو دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بنتی ہے۔ اب دونوں کی غرض بھی الگ الگ ہے۔ عبادت مقصودہ کی غرض صرف حصول ثواب ہے، ثواب کا حاصل ہونا ہے۔ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بننا یہ عبادت مقصودہ کی غرض نہیں ہے، ایک ہی غرض ہے، ثواب کا حصول۔ اور عبادت غیر مقصودہ کی دو غرض ہوتی ہے، ایک تو اس پر ثواب کا مرتب ہونا، دوسرے کسی اور عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بننا۔ جیسے مثال کے طور پر وضو کی ایک غرض ہے حصول ثواب، اور دوسری غرض ہے نماز کے لیے وسیلہ بننا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز ہوگی نہیں صحیح۔ اب آپ غور کیجئے جواب کے اوپر کہ اگر عبادت مقصودہ اگر ہے اور اگر اس میں نیت نہ کی جائے تو اس صورت میں وہ ثواب سے خالی ہوں گی نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور عبادت مقصودہ کی غرض صرف ثواب کا حاصل ہونا ہے۔ جب نیت نہ ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا،
اور جب ثواب نہیں ہوگا تو گویا عبادت اپنے مقصود ہی سے خالی ہے، لا یکون لہا صحہ، تو صحیح بھی نہیں ہوگی۔ صحیح اس لیے نہیں ہوگی کہ عبادت کو مشروع ہی کیا گیا ہے ثواب کے لیے، اور جب نیت نہیں تو ثواب نہیں، اور جواب ثواب نہیں تو گویا وہ عبادت جو ہے اپنے مقصود ہی سے خالی ہے، اس صورت میں وہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ برخلاف وضو، اور وضو جیسے دوسری عبادتوں کے جو غیر مقصودہ ہے، وہاں اگر نیت نہیں ہوگی تو ایک غرض فوت ہو جائے گی، یعنی ثواب نہیں ملے گا، لیکن دوسری غرض موجود ہے، یعنی کہ دوسری عبادت کے لیے اس کا وسیلہ بننا۔ چنانچہ اگر کسی نے وضو میں نیت نہیں کیا تو ثواب سے تو محرومی رہے گی، لیکن یہ وضو دوسری عبادت یعنی کہ نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے گا، یعنی اس صورت میں نماز تو درست ہو جائے گی۔ اب حاصل جواب یہ ہوا کہ اگر کسی نے عبادت مقصودہ میں اگر نیت نہیں کیا تو وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوں گی، لیکن اگر کسی نے عبادت غیر مقصودہ جیسے وضو وغیرہ میں اگر نیت نہیں کیا تو ثواب سے تو محرومی رہے گی، لیکن اصل عبادت درست ہو جائے گی۔ اس لیے اب وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ اگر جو ہے اس حدیث پاک کی بنیاد پر حکم اخروی ثواب کو اگر مراد لے لیا گیا تو پھر حدیث پاک کی عمل کے صحیح ہونے پر کوئی دلالت باقی نہ رہے گی، جبکہ اسی حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا ہے نیت کے شرط ہونے پر عبادات کے سلسلے میں۔ تو ہم نے اس تقسیم سے بتا دیا کہ عبادت مقصودہ میں تو اشتراط نیت جو ہے بالکل ضروری ہوگی، لیکن عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر دوسری غرض پھر بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی وسیلہ بننا، البتہ ثواب سے محروم ہوگی۔ یہی معاملہ نیت کا جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وضو کے سلسلے میں، وہ دیگر کاموں کے اندر بھی ہوگا کہ اگر ہم وہاں نیت کرتے ہیں جو عبادات غیر مقصودہ ہوں گی تو وہاں ثواب مل جائے گا، اور اگر نیت ہماری نہیں ہوگی تو وہ عمل تو وجود میں آئے گا لیکن ثواب سے محرومی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر کام میں نیت کا استلزام کرنا چاہیے، اس کو لازم رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں ثواب حاصل ہو۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ اذ لیس ہوا عبادت مقصودۃ بل سوریہ شرطا لجواز الصلاۃ، یعنی وضو جو ہے عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ نماز کی جواز کے لیے وہ شرط قرار دیا گیا، شرط جواز صلاۃ، یعنی جواز صلاۃ کی شرط کے طور پر اسے مشروع کیا گیا ہے۔ فإذا خلا عن الثواب انتفى كونه عبادتا، جب وضو جو ہے ثواب سے خالی ہوگا تو عبادت ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن لا يلزم من هذا انتفاء صحته، لیکن جو ہے ثواب سے عبادت ہونے سے نکلنے کی صورت میں اس سے اس عبادت کا انتفاع، صحت کا انتفاع لازم نہیں آئے گا، یعنی عمل تو صحیح ہو جائے گا۔ فَيَبْقَى صِحَتُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، لہٰذا وضو اس معنی میں تو اس کی وہ صحیح باقی رہے گا کہ وہ مفتاح صلاۃ ہے، یعنی نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس اعتبار سے تو وہ باقی رہے گا، البتہ ثواب سے محرومی کے سلسلے میں وہ عبادت نہیں رہے گا۔ كما في سائر الشرائط كتطهير الثوب والمكان وستر العورت فإنه لا تشترط النیت فی شیء منها، اس لیے کہ یہ تمام جو ہے وسائل ہے اور ان سب میں جو ہے کسی میں بھی نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی ابتدا میں اگر نیت کو نماز کے عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط اگر قرار دیتے ہیں اور فرض اگر کہتے ہیں تو ایسی صورت میں تو ان تطہیر ثوب ہے، تطہیر مکان ہے، ستر عورت ہے، یہاں بھی نیت کا ہونا ضروری قرار دیا جائے گا، جبکہ ان میں سے کسی میں بھی نیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب رہی بات وامت ترتیب فلیقولی علیہ السلام فاغسلوا وجوہکم فیفرض تقدیم غسل الوجہ فیفرض تقدیم غسل الوجہ فیفرض تقدیم الباقی مرتبا، یہاں سے وہ دوسرے اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ترتیب بھی وضو میں فرض ہے، جس ترتیب کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، تو استدلال انہوں نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اس صورت میں غسل وجہ کی تقدیم فرض ہوگی، یعنی سب سے پہلے چہرے کا دھونا فرض کیا جائے گا، غسل وجہ کی تقدیم ضروری ہوگی۔ جب غسل وجہ کی عضو اول کی تقدیم ضروری ہے تو باقی اعضاء میں بھی تقدیم، باقی اعضاء میں بھی جو ہے ترتیب کو ضروری قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر غسل وجہ کو مقدم کرنا، ترتیب میں اول رکھنا اور باقی اعضاء میں ترتیب کو باقی نہ رکھنا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے
عقل کے خلاف بات ہوگی کہ ابتدا میں تو جو ہے ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے اور باقی اعضاء میں ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اس طرح سے گویا وہ استدلال کر رہے ہیں کہ غسل وجہ کی تقدیم جب فرض ہے تو فیُخرَجُ تقدیم الباقی مرتباً، تو باقی اعضاء میں بھی تقدیم ضروری ہوگی، جو پہلے ہوگا وہ پہلے ہوگا اور جو بعد میں ہوگا وہ بعد میں ہوگا، کیونکہ باقی اعضاء کے اندر ترتیب کو باقی نہ رکھنا امام صاحب شرح وقائع کہتے ہیں خلاف الاجماعی، لأن تقدیم غسل الوجہ مع عدم الترتیب فی الباقی خلاف الاجماعی، وہ اجماع کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن صاحب شرح وقائع نے احناف کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ المذکور بعدہ حرف الواو فاغسلوا ھذا المجموع فلا دلالۃ له علی تقدیم غسل الوجہ۔ بات دلیل کا حاصل یہ، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ آیت میں چہرہ دھونا مقدم ہے کہ اس پر باقی اعضاء کی ترتیب کو ثابت کیا جائے اور قیاس کیا جائے، اس لیے کہ فاغسلوا وجوہکم کے بعد حرف واو مذکور ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق جمع کے لیے، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق جمع کے لیے، اور ایدیکم اور ارجلکم کا عطف وجوہکم پر ہے، لہٰذا یہ اغسلوا کے حکموں کے تحت آ جاتے ہیں، گویا یہ عطف مفرد علی المفرد کے قبیل سے ہے، عطف مفرد علی المفرد کے قبیل سے، یعنی تم اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور پھر جو ہے اپنے سر کا مسح کرو، پھر اپنے پیروں کو دھو، گویا کہ چنانچہ فا جو ہے غسل جمی پر داخل ہے، صرف غسل وجہ پر داخل نہیں ہے، لہٰذا آیت میں ترتیب پر دلالت کیے بغیر ہی صرف غسل مجموعہ اور سر کا مسح دوسرے امور پر مقدم ہونا اور ارادہ نماز کے ساتھ اس کا اتصال معلوم ہوتا ہے، یعنی مطلب جیسے ہی نماز کا ارادہ ہو تو جو ہے غسل مجموع یعنی تمام اعضاء کا دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے، باقی ترتیب پر آیت پاک کی کوئی دلالت موجود نہیں ہے۔ رہی یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ غسل وجہ کی تقدیم کو ماننا اور باقی اعضاء میں ترتیب کو نہ ماننا یہ اجماع کے خلاف لازم آئے گا، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ غسل وجہ کا تقدم اور باقی اعضاء میں ترتیب کو نہ ماننا یہ خلاف اجماع ہے، تو کہا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اپنے مذہب پر استدلال کیا تو ہمارے اور ان کے درمیان اجماع منعقد ہوا ہی نہیں ہے، جب اجماع منعقد نہیں ہوا تو خلاف ترتیب ہونے کا کوئی معنی اور مطلب درست تو نہیں ہے، یہ بے بنیاد دعویٰ ہوگا۔ وَإِن سُلِّمَ، چلو اگر یہ مان لیا جاتا ہے، فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدًا، یعنی مجتہد سے مراد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارے وقایع جواب یہ دینا چاہتے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بھی چہرے کا دھونا مقدم ہے اور باقی اعضاء میں پھر اس طرح ترتیب ہے، تو اس سے خلاف اجماع ہونا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پاک سے ترتیب کے فرضیت پر جب استدلال کیا تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اجماع منعقد نہیں ہوا ہے، اور جب کوئی اجماع منعقد نہیں ہوا ہے تو پھر خلاف اجماع ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعویٰ خلاف اجماع ہونے کا یہ بلا استدلال کے تمسک کرنا ہے اور استدلال کرنا ہے، اور بے بنیاد دعویٰ ہے جس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نیت اور ترتیب یہ دونوں چیزیں ہمارے نزدیک صرف سنت ہے، یعنی یہ کہ اگر کسی نے خلاف ترتیب وضو کیا یا بلا نیت کے اگر وضو کر لیا تو وضو تو درست ہو جائے گا، البتہ نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ثواب نہیں ملے گا، اور خلاف ترتیب وضو کرنے کی وجہ سے جو ہے ثواب سے میں کمی ضرور آئے گی، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے البتہ عمل ضرور وجود میں آ جائے گا، اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔